وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ ایک آدمی نے 1 لاکھ روپیہ قرض لیا اور 20 سال کے بعد وہ یہ قرض ادا کر رہا ہے، تو اب کرنسی کی ویلیو میں بہت زیادہ تبدیلی آ چکی ہے، تو آیا یہ 20 سال کے بعد 1 لاکھ روپیہ واپس کرے گا؟ جی بالکل، یہ 1 لاکھ ہی واپس کرے گا، کیونکہ قرض جو ہے اس نے 1 لاکھ لیا ہے، تو 1 لاکھ روپیہ قرض جو ہے وہ واپس کرے گا جب بھی کرے گا۔ 20 سال بھی گزر چکے ہیں تو 1 لاکھ ہی واپس دے گا۔ یہ بات یاد رکھے کہ قرض کے اوپر نفع لینا یہ حرام ہے، سود ہے، جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے جس نے قرض دیا تھا اب اس کو 20 سال بعد اگر واپس مل رہا ہے تو بھائی 20 سال کے بعد وہ 1 لاکھ ہی واپس لے گا۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ مت خیال کریں کہ میرا نقصان ہے، جی دیکھو میں نے اس وقت 1 لاکھ دیا تھا، اس وقت کرنسی کی ویلیو اتنی نہیں تھی، آج کرنسی کی ویلیو بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو اب مجھے موجودہ وقت کے حساب سے جو ہے نا وہ اس کو چاہیے کہ واپس دے۔ تو نہیں، 1 لاکھ ہی واپس لینا چاہیے۔ اب یہ سوچیں کہ اس کی قدر و منزلت کس قدر زیادہ ہوگی کہ جو قرض دیتا ہے اور پھر مقروض کو جو مہلت بھی دیتا ہے۔ حدیث آتی ہے صحیح ابن حبان وغیرہ کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کسی کو قرض دیتا ہے اور اس کے لیے وہ مدت جو طے ہو جاتی ہے کہ جی اتنی دیر کے بعد آپ نے مجھے پیسے واپس کرنے ہیں، مثلا 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، یا 1 سال کا ٹائم دے دیتا ہے، تو جتنا ٹائم اس نے دیا ہے مقروض کو اتنے وقت تک ہر روز کی بنیاد پہ ایسے بندے کو سمجھو کہ 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ۔ پھر جب وہ وقت جو طے ہوا تھا، جتنی مدت طے تھی کہ اتنی دیر تک میں نے قرضہ لینا ہے، اتنی دیر کے بعد واپس کر دوں گا، اور جب مقروض کے پاس پیسے نہیں بن پائے اور وہ کہتا کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے کچھ اور مہلت چاہیے، تو وہ مزید مہلت دے گا، تو اس کو مزید ہر دن کے بدلے ڈبل یعنی 2 لاکھ روپیہ صدقے کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ کبھی کبھی بندے کو آخرت کے بارے میں بھی سوچ لینا چاہیے، صرف دنیا کا مفاد ہی نہیں دیکھنا چاہیے۔ اب اس میں دیکھیں روزانہ کی بنیاد پہ کون بندہ ہے جو 1 لاکھ روپیہ یا 2 لاکھ روپیہ صدقہ کرتا ہو؟ اتنی ہمت کس کی ہے؟ تو یہ اگر کسی کو قرض دیا ہے اور ثواب اور اجر اس طرح مل رہا ہے روزانہ کی بنیاد پہ، اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی یہ صحیح ہے، تو پھر بندے کو جو ہے وہ صبر کرنا چاہیے، تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اجر ثواب اللہ کے فضل سے وہ پکا ہو چکا ہے، اور 1 لاکھ روپیہ جو آپ کا دیا ہوا تھا وہ بھی اسی طرح آپ کو واپس مل رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، آپ نے یہ پوسٹ سینڈ کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان آدھا ہو جائے تو رمضان آ جانے تک کوئی روزہ نہیں، یعنی رمضان تک 15 شعبان کے بعد رمضان شروع ہونے تک روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ بطور ممانت پر دلیل کے طور پہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں جو سنن ترمذی وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے، یہ ابو داؤد میں بھی اور کئی کتابوں میں آتی ہے۔ بھائی اس روایت کی سند میں اختلاف ہے، بعض نے تو اس کی سند کو صحیح یا حسن کہا ہے، بعض نے اس کے اوپر جرح کی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض ائمہ محدثین کے نزدیک یہ روایت منکر ہے، تو بھائی اس میں میری تحقیق جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ روایت منکر ہے، صحیح نہیں ہے جی۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ اس روایت پر محدثین نے جرح کی ہے، جس طرح کہ امام عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور کئی کبار ائمہ محدثین جنہوں نے اس روایت کو منکر قرار دیا ہے، اور صحیح بات بھی یہی ہے۔ اور دوسری بات کہ صحیح حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ استقبال رمضان پر کوئی روزہ نہ رکھے، مطلب رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے رمضان کے استقبال میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ ہاں وہ بندہ رکھ سکتا ہے جو ایک روٹین سے روزے رکھتا ہوا چلا آ رہا ہے، مثال کے طور پہ جو جمعرات اور سوموار کا روزہ ایک روٹین سے رکھ رہا ہے،
وہ پورا سال ہی رکھتا ہے، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، تو وہ رمضان سے اگر 1 یا 2 دن پہلے جمعرات یا سوموار آ جائے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اگر ممانت ہوتی تو پھر اس کی بھی ممانت ہوتی، لہذا یہ جائز ہے، درست ہے روزے رکھنا۔ السلام علیکم۔